سورہ رعد کی آیت ہے. لو ان قرآنا سیرت بہ الجبال وقطعت بہ الارض وکلم بہ الموتى، کہ قرآن تو وہ ہے کہ جس کے پاس قرآن آ جائے پہاڑ چلا سکتا ہے. سیرت بہی اس قرآن کے ذریعے سے وہ پہاڑوں کو چلا سکتا ہے. اور قطعت بہی کا مطلب اس کے ذریعے وہ زمین کے ٹکڑے کر سکتا. کلم بہ الموتى، اس کے ذریعے وہ مردوں سے باتیں کر سکتا، مردے کو زندہ کر سکتا. اب یہ قرآن پورے عالم اسلام کے پاس ہے. کوئی دکھا دیجئے ایسا مسلمان مجھے کہ پہاڑ تو بہت دور کی چیز ہے، وہ یہ قرآن پڑھ کے ایک کنکر یا پتھر کو بھی اپنی جگہ سے ہلا سکے. اور قرآن کہہ رہا ہے کہ نہیں، وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا، جن کے پاس یہ قرآن موجود ہے وہ پہاڑ بھی اس کے ذریعے سے چلا سکتے ہیں، زمین کو بھی اس کے ذریعے سے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتے ہیں اور مردے کو بھی زندہ کر سکتے ہیں. یا قرآن غلط کہہ رہا، یا یہ کہ ہم اور آپ جو سمجھ رہے کہ قرآن ہمارے پاس ہے ہم غلط. اب ہمارے پاس بزرگ علماء اس کی ایک مثال دیتے تھے، مثال کے ذریعے سمجھیے. خطیب اکبر مرحوم مولانا مرزا اطہر صاحب کا انداز خطابت، کیونکہ یہ قدیمی ممبر ہے تو جن لوگوں نے اس کی خدمت کی ہے ذرا ان کا تذکرہ. ان کا انداز خطابت، قرآن کی آیتیں حدیثیں ہوتی تھی لیکن زیادہ وہ بہت ہی سمپل اگزامپل دیتے تھے. اس سے پہلے یہ انداز جو میرے بہت پرانے استاد تھے خطیب آل محمد مولانا اظہر حسن زیدی، جو انڈیا یعنی ہندوستان کے مومنین اتنا واقف نہیں، لیکن یہ انداز ان کا تھا. بہت چھوٹی چھوٹی عام سی مثالوں سے بڑے بڑے مسائل کو حل کرنا. لیکن اس سے بھی پہلے یہ انداز خطیب اعظم مولانا سید محمد دہلوی صاحب کا تھا. اب وہ چونکہ پری پارٹیشن کی بات ہو رہی ہے تو اتنا لوگ واقف نہیں ہے، لیکن آج بھی کسی پرانے آدمی سے پوچھے تو بمبئی کا قیصر باغ گواہ ہے. مولانا سید محمد دہلوی صاحب جو طوطی بولتا تھا ان کا، علامہ رشید ترابی سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. ان کا اصل انداز ان کا تھا چھوٹی چھوٹی مثالیں. تو ایک مجلس میں وہ یہ مثال دے رہے تھے کہ قرآن کی آیت بھی صحیح کہ پہاڑ بھی چلا سکتے ہو، زمین کے بھی ٹکڑے کر سکتے ہو، مردے کو بھی زندہ کر سکتے ہو. لیکن اب یہ جملہ ان کا نہیں ہو میرا، اس کے لیے شرط ہے کہ تمہارے پاس ولایت ہونی چاہیے. اور مثال دے رہے کہ میں گیا اپنے ایک دوست سے ملنے کے لیے، اس کا نوکر دروازے پہ کھڑا تھا. میں نے اس سے کہا کہ میرا یہ فلاں کام یہ خط سامنے ڈال دو. وہ پوسٹ آفس ہے وہاں جا کے اس نے سنی انسنی کر دی. میں نے کہا جو فلاں چیز مجھے اٹھا کے دے دو، سنی انسنی کر دی. پھر میں نے کہا اچھا یہ کام کر دو، وہ نظر انداز کر دیا، کھڑا ہوا اسی طرح سینہ تانے ہوئے ڈھڑائی کے ساتھ. پھر میرا دوست نکل کے آ گیا گھر سے. جیسے ہی وہ باہر آیا اس نے نوکر کو دیکھا اور اس سے کہا کہ یہ فلاں کام کر دو. وہ نوکر دوڑ کے گیا اور کام کر کے آتا. دوسرا کام بتایا، دوڑ کے گیا اور وہ آتا. تیسرا کام کے دوڑ کے گیا اور آیا. میں نے حیران ہو کر پوچھا کہ آخر یہ وہی آدمی ہے، یہ وہی نوکر ہے. میں اتنی باتیں کہتا رہا، یہ سن کے نظر انداز کرتا رہا، اور تم زبان سے کیا کہہ رہے ہو؟ خالی اشارہ کر دیتے ہو کہ یہ کام کرو، وہ دوڑ کے چلا جاتا. تو اس نے جواب دیا کہ بہرحال وہ میرا نوکر ہے، میں اس کا آقا ہوں، وہ میرا غلام ہے، وہ میرا خادم ہے، میرے اشارے پہ حرکت کرے گا، تمہاری بات کیوں مانے گا؟ تو یہاں بھی مسئلہ وہی ہے کہ قرآن کے یہ ساری طاقتیں اور معجزے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ قرآن جن کا خدمت گزار ہو، قرآن ان کے اشارے پہ چلتا ہے. ہم اور آپ کچھ بھی کہتے رہے کچھ نہ ہوگا. اور جن کے جو واقعاً آقا ہیں، آقا کو عربی میں کہتے ہیں مولا، جو واقعاً مولا ہیں انہیں زبان سے کہنے کی ضرورت بھی نہیں. سنگریزے اٹھائیں گے، ان کے ہاتھ پہ تسبیح پڑھنے لگیں گے، بکری کو اشارہ کریں گے، وہ ان کی ولایت کی گواہی دے گی. چاند کو اشارہ کریں گے، چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے. سورج کو خالی اشارہ کریں گے، ڈوبا ہوا سورج نکل کے واپس آ جائے گا.